الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الابتهامي مولانا مولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الإمام جعفر بن الصادق عليه السلام: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة وإيمان الخلائق في كفة أخرى لرجح إيمان أبي طالب على ایمانہم بمحمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، ماتمداران سرکار سید الشہداء، آج 7 محرم الحرام ہو گئی۔ نہ جانے کتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا، ہم کو پتہ تو نہیں چلا۔ آج میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا آخری زمانے کے احوال کے سلسلے میں۔ اس حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا جس میں سال جو ہے مہینوں کے برابر لگے گا۔ مولا کائنات کی حدیث تھی، سال مہینوں کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتوں کے برابر ہوگا، ہفتہ دنوں کے برابر ہوگا، اور دن جو ہے ساعت کے لفظ یوز ہوا ہے، گھنٹوں کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ جو ہے لمحوں کے برابر ہوگا۔ اور یقیناً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری زندگی کتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے کہ ابھی اب دیکھیے محرم کب شروع ہوا تھا اور ہم روز عاشور سے دھیمے دھیمے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم کو جو ہے جتنا ہو سکے اس 10 دن کے اندر ہم اپنے آپ کو فرش اعظم سے وابستہ رکھیں اور شکر کریں پروردگار عالم کا۔ اگرچہ ہم پروردگار عالم کا شکریہ ادا کر کے اس کے احسان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بھی صورت میں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہے ہم نماز پڑھ کے، چاہے روزہ رکھ کے، چاہے کچھ بھی کر کے اگر ہم اللہ کے اوپر احسان کریں تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ شکر کیا تو یہ بھی ایک شکر ہو گیا۔ ہم یقین جانیں اپنی زندگی میں زندگی ہماری نعمتوں سے گھری ہوئی ہے، اور ہم اس لحاظ سے اس لیول پہ ہم شکریہ نہیں کرتے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے اس کے ذیل میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے سفر کریے، تو سفر کرتے ہیں
آپ اگر جو ہے 4 ویلر سے سفر کر رہے ہیں تو کتنی مرتبہ پہیہ گھوم رہے ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے. کہا اگر یہ پہیہ گھومتے گھومتے راستے میں کوئی کیل پڑ گئی، کوئی کچھ پڑ گیا تو کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، نہیں معلوم. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پہیہ گھومنا، ہر ایک گھومنے کے اوپر ایک شکر بنتا ہے. اور ہم اگر شکر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری بدبختی ہے. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے شکر کیا تو ہم نے احسان کر دیا، کہا ختم نہیں. جیسے ہی شکر کیا تو اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی کہ آپ کو شکر کرنے کی توفیق ملی. تو اب جیسے اس شکر کا شکریہ کریں گے پھر ایک شکر بڑھ جائے گا. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مگر اب شکر کہیں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ہم تو خیر کچھ نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی انسان، مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے ادنا شکر کیا ہے؟ تو مولا نے کہا الحمدللہ رب العالمین. زندگی میں جب بھی کچھ ملے، جب بھی کچھ کوئی سعادت نصیب ہو، کوئی نعمت نصیب ہو تو انسان جو ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اخلاقی نقطہ تھا جو ہم نے متوجہ کیا، اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر سے یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. ایک دوسرے سے مل کے سلام کرنا، اپنے نعمتوں پہ الحمدللہ کہنا، ان چیزوں کو باقی رہنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ اس کی برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات پہ آتا ہوں. کہ ہم نے جیسے آپ سے کوئی چیز لی، میں نے کہا بھائی صاحب قلم دے دیجیے، پین دے دیجیے، کچھ بھی دے دیجیے. تو میں نے قلم دی، آپ نے قلم دی مجھے، میں نے جب پلٹا تو کہا شکریہ. ایک مرتبہ میں نے آپ سے قلم دی، میں نے آپ کو دے دیا، لو. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب ہم شکریہ بولیں گے سامنے والا یہ احساس کرتا ہے آدمی اچھا ہے، شکریہ بولا. اگر آپ نہیں کہیں بھیا دیکھو احسان بھی نہیں مانتے ہیں، دیا کم سے کم شکریہ کہنا چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جب ہم چھوٹے موٹے انسان کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم کسی کو شکریہ کہتے ہیں تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہ خدا جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ہم شکریہ کریں تو وہ اللہ ہمیں کتنی نعمت سے نوازے گا. میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس سلسلے میں جناب ابو طالب کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سوشل میڈیا پہ آج کل پھر سے بحث چل رہی ہے، حالانکہ بہت پرانی بحث ہے ایمان ابو طالب کو لے کر کے، لیکن آج کل پھر اس کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب ابو طالب کو معذاللہ کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمارے پاس کم سے کم اتنا جواب ہونا چاہیے کہ شارٹ کٹ میں کہ ہم کچھ بھی اگر ہمارے خلاف لکھ رہے تو اس میں بولنے کی ہم ہمت رکھیں. اور فرش اعضا بچھانے سیکھ جاتا ہے تاکہ انسانوں کو دلیل معلوم ہو کہ کس دلیل کی وجہ سے ہم کس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ لو غزیا ایمان و ابی طالب فی کفۃ، اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو ہاتھ کی ایک ہتھیلی میں رکھ دیا جائے، وہ ایمان الخلائق فی کفۃ اخرى، اور تمام کے تمام مخلوقات کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو مولا فرماتے ہیں کہ لرجع ایمان ابی طالب علی ایمانہم، ابو طالب کا جو ایمان ہے وہ تمام مخلوقات کے ایمان پر بھاری پڑ جائے گا. جملہ کہہ دوں، ابو طالب کے ایمان کے اوپر بھی ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آج دنیا یہ ثابت کر رہی ہے کہ ابو طالب کافر تھے. آپ ذرا معصومین کی حدیث پڑھیے. معصومین کہتے ہیں کہ قیامت کا جب میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو دو شخصیتیں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب، کہا جہاں تک یہ دیکھ لیں گے سب کی شفاعت کرا سکتے ہیں. اب تو مسئلہ بحث کے شفاعت کا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کرا سکتا، آپ تو یہ سمجھتے ہو. لیکن ہمارے یہاں آپ ابھی امام حسین صلی اللہ کو چھوڑ دیجیے، وہ تو جو ہے سب سے بڑے شافع ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے
نحنو سکن النجا ولکن سفینۃ نوح اسرا سفینۃ الحسین اسرا، کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں مگر جو حسین کی کشتی ہے وہ سب سے تیز ہے، ہم ان کی بات نہیں کریں۔ آپ ابو طالب کے ایمان کو دیکھیے، حدیث چھٹے امام کی کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن تمام جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب جدھر تک دیکھ لیں گے وہاں تک وہ شفاعت کرا سکتے ہیں۔ اور توجہ، اب ایک اعتراض جو ہوتا ہے ہم پہ، سب سے پہلے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کیا تھے؟ معذاللہ کافر تھے۔ اسی پہ 2-3 دلیل دینی ہے مجھے، اس کے بعد جو ہے ربط مسائب ہے چونکہ اس کے بعد ایک اور مجلس ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آج بھی جب آپ مکے جائیں گے تو مکے کے اندر ایک جنت المعلا ہے۔ جنت المعلا وہ جگہ ہے جہاں پر تمام کے تمام خاندان اہل بیت علیہ السلام اور خاندان پیغمبر کی قبریں ہیں۔ جناب حمزہ کی قبر ہے، جناب ابو طالب کی قبر ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، جناب عبد المطلب کی قبر ہے۔ تو اس کا نام پیغمبر نے جنت المعلا دیا تھا۔ تو اب وہاں پہ جب کوئی جاتا ہے زیارت پڑھنا لکھتا ہے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ مت کرو۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، جب بھی کوئی نبی پہ سلام بھیجتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھیا سلام مت بھیجو اس لیے کہ مر چکے ہیں، یہاں سلام نہیں پہنچتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مر چکا ہوتا ہے وہاں تک سلام نہیں پہنچتا۔ اما عزیزو عجیب مرحلے فکر ہے، ہم سلام بھیجیں تو سلام نہ پہنچے، مگر جب لعنت کرتے ہیں تو ان کے پتہ نہیں کیوں جلن ہو جاتی ہے۔ بھائی جس طرح سلام نہیں پہنچتا لعنت بھی نہیں پہنچنا چاہیے، ہے نا سوال؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سلام نہیں پہنچا شرک ہے، بدعت ہے، کہا کسی نے سلام نہیں پہنچتا ہے، جو مر چکے۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھی مرحلے فکر ہے۔ تو بھائی جب سلام نہیں پہنچتا ہے تو جب ہم لعنت کرتے ہیں تب آپ کو کیوں اتنی جلن ہوتی ہے؟ بھائی سلام نہیں پہنچا تو لعنت بھی تو نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہاں پہ سلام نہ کرو۔ عجیب عقل کے اندر ہیں، اس کو جنت المعلا کا نام دیا ہے پیغمبر نے۔ معلا پہلے ہی پیغمبر بنا کے چلے گئے ہیں۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کافر تھے۔ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اس سے نتیجہ آپ لیجیے گا۔ تاریخ ذہبی، اہل سنت کے ایک رائٹر ہے، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ الذہبی، تاریخ اسلام ذہبی۔ اس کی 3 جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا مکے کے اندر۔ مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، سب لوگ بہت پریشان تھے، سب لوگ بہت پریشان تھے۔ پیغمبر 5 سال کے ہیں، سب لوگ پریشان تھے، جگہ جگہ سے دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور آنے کے بعد جو ہے خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے، کس سے مانگتے؟ 3 لوگوں سے مانگ رہے تھے، لات، عزا، منات، سب ان کے آگے گرے ہوئے تھے۔ اور گرنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، کسی طریقے سے بارش ہو جائے۔ تو جو اس روایت کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جہرما نام بتایا ہے راوی کا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا مکہ پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ لات کے پاس، عزا کے پاس، منات کے پاس 3 لوگوں سے یہ شفاعت کروا رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، 3 لوگوں سے یہ شفاعت کروا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شفاعت دور جاہلیت میں بھی چلتی تھی۔ ان کو اتنا پتا تھا اگر ہم بت کو وسیلہ بنائے تو ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تمہارے باپ دادا وسیلوں پہ چلے گئے اور تم وسیلے کا انکار کر رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ غلط جگہ مانگ رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں صحیح جگہ کون سی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ سب کا ہاتھ پکڑتے ہیں راوی، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ ابو طالب کے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہا دیکھو اگر تمہیں بارش کرانی ہے تو پورے مکے کے اندر یہ صرف ایک گھر ابو طالب کا ہے، جہاں سے اگر دعا میں یہ ہاتھ بلند ہو جائے تو پروردگار بارش کر دیتا ہے۔ مسلمانوں پر عجیب رویہ ہے، جس گھر کو لوگ دور جاہلیت میں مسلمان کہتے تھے اس گھر کے بنانے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، گھر کو تو لوگ مسلمان مان رہے ہیں اور صاحب گانا کو کافر مان رہے ہیں۔ تو یہ لوگ پہنچنے کے بعد کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب باہر نکلے گا، کیا ہوا؟ کہا ابو طالب بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دعا کر دیجیے آپ۔ تو جناب ابو طالب نے کہا آپ رک جاؤ، جب سورج ڈھلنے لگے گا تب میں آؤں گا۔ ادھر جب سورج ڈھلا
ایک مرتبہ پیغمبر کی انگلی پکڑی، 5 سال کا پیغمبر کا سن، اور اس کے بعد پیغمبر کی انگلی پکڑنے کے بعد جناب ابو طالب نکلے. اب سورج ڈھل رہا تھا، اچانک سے مکے میں نور آ گیا. بھائی پیغمبر کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ ڈھلتے ہوئے سورج میں مکہ منور ہو گیا. اما جس کے نور کا یہ عالم ہو، مکہ منور ہو جائے، تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ نبی ہم جیسے تھے؟ اما تمہاری شکلیں ایسی کہ جہاں پہ جاؤ وہاں بھی اندھیرا چھا جائے اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی ہم جیسے تھے. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب پیغمبر کو لے کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پکڑی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد کا، بارش ہو جائے. ادھر نبی نے آمین کہا، بارش ہو گئی. سارے مکے والوں نے دیکھا کہ ابو طالب کی ایک دعا پہ بارش ہو گئی. اما عزیزوں اب جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے چاہیے ویسے سن لیجئے. ابو طالب وہ ہیں کہ جن کی ایک دعا پہ مکے میں بارش ہونے لگی، اور کچھ لوگ ہوتے جب زلزلہ آیا تھا تو ڈر کے گھر میں چھپے ہوئے تھے. صلوات میں محمد والے. تو ابو طالب جو شفاعت کر دے، دعا کر دے وسیلے سے بارش ہو جائے، اور تم اس کو کافر بنانے کی بات کر رہے ہو. دوسرا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جو دیکھیں میری جو حدیث ہے ان کے یہاں پہ، جس حدیث کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کافر تھے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا تو جناب ابو طالب کے پاس پیغمبر آئے. سارے سرداران قریش جمع تھے، جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا، اور آنے کے بعد پیغمبر نے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. توجہ، جملے پہ توجہ نہیں توجہ کیا آپ نے. کان میں آ کے کہا چچا جان کلمہ پڑھ دیجئے، ہم شفاعت کرا دیں گے. بھائی کان میں کون سی بات کہی جاتی ہے؟ میں ان کو بلاؤں اور کان میں کو بھیا پانی دے دیجئے. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ پورے مجمع کو بتانا ہے، پورے مجمع کو بتانا نہیں ہے کہ بھیا پانی دے دو. میں نے انتظامیہ کو بلا کے کہا پانی دے دیجئے. تو میرے کہنے کا مقصد صرف ایک آدمی تھا. تو اگر پیغمبر نے جناب ابو طالب کے کان میں بات کہی تو سرداروں نے کیسے سن لی؟ بھائی کان میں وہ بات بتائی جاتی ہے جو سیکریٹ ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جب یہ سننے میں آتے ہیں تو کان میں کہیں بھی بات سن لیتے ہیں، جب نہیں سننے میں آتے تو غدیر کے میدان میں. اس صلوات میں محمد والے عجیب لمحے فکر ہے. جب سننے میں آتے ہیں دوسروں کے کان کی بات سن لیتے ہیں. نہ جانے کیسے مسلمان تھے، اسلام کی تعلیم تو پتہ ہی نہیں، دوسروں کے کان کی بات سننے لگے جا کے. اور جب نہیں سننے پہ آتے ہیں تو پورا غدیر بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا، ہمیں معلوم ہی نہیں کیا ہوا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جو ہے ہمارے سامنے جب ہم بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی، جب واقعہ غدیر ہو رہا تھا تو بہت لائٹ پڑ رہی تھی، اس لیے ہم واقعہ بھول گئے. دیکھنے سے سننے کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی؟ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سنائی تو دے رہا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ لائٹ زیادہ تھی علی کے چہرے کا نور. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، مجھے واقعہ یاد نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگوں نے اسی طریقے سے انکار کر دیا. تو اب یہ دیکھیں یہ روایت جو ان کے یہاں بڑی بڑی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب سے کہا گیا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ باقی ہوں. اب اسی بات کو مہرا بنایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے. اب یہ پوچھے کوئی ان سے کہ ابو طالب کے آباء و اجداد کا دین کون سا تھا؟ چاہے ذرا تاریخ پڑھے. جناب ابو طالب کے جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ کہتا ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، کہ یہ وہ فطرت تھی، یہی وہ دین تھا. جناب ابراہیم کے دین کو دین حنیف کہا گیا ہے کہ جناب ابراہیم اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اچھا آپ سنیے، اس تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر دیا روایت کا. یہ جو روایت پیش ہوتی ہے وہ کس سے؟ 3 راوی ہیں اس کے. پہلے راوی کا نام ہے عبداللہ بن عمر، دوسرے راوی کا نام ہے عبداللہ بن عباس، اور تیسرے ابو ہریرہ. اب سنیے ایک ایک کر کے. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ جب یہ واقعہ پیش آیا عبداللہ بن عمر 2 سال کے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر کسی کمیٹی کی میٹنگ ہو جہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پہ 2 سال کے بچے کا کیا کام ہے؟ اور 2 سال کا بچہ اتنا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ وہ روایت بیان کر دے. جناب عبداللہ بن عباس یہ بھی چھوٹے سے ان کے بارے میں. اور تیسرا تو حدیث کر دی ابو ہریرہ، مسلمان ہوا ہے 9 ہجری میں.
اور جناب ابو طالب کی جو ایک وفات ہے وہ 10 سال پہلے ہے، اور یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ ابو طالب کے کان میں کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا. تو یہ جب روایت پیش کرتے دیکھیے اہل بیت کے بغض میں لانے والے تو بہت سی حدیث لے آئے، لیکن یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جن سے یہ پھنس جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ایک آیت ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، قرآن ہے نا کہ اللہ رسول کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اب ان لوگوں نے اس آیت کو شامل کر دیا عبداللہ بن سلام کے اوپر. اپنی اپنی کتابوں میں عبداللہ بن سلام کا نام لکھا. جب جانچ پڑتال ہوئی تو پتا چلا کہ آیت 10 سال پہلے نازل ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام 10 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، وہ پہلے یہودی تھے. تو یہ فضیلتیں مٹانے میں تو آتے ہیں مگر یہ تو بھول جاتے ہیں. تو یہ روایت جو پیش ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ تینوں روایت ہر حساب سے یہ روایت غلط ہو جاتی ہے. عزیزو ایمان ابو طالب پہ اگر بات کرنی ہے تو ہم اس طریقے سے کریں کہ مکے میں پیغمبر ہمیشہ جناب ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا، جناب ابو طالب کی کتاب جو ہے اسوۃ الرسول کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن کیا ہوا، پیغمبر جو ہے دکھائی گئی تھی جناب ابو طالب کو. اچھا اس وقت یہ تھا کہ پیغمبر کی جان کو خطرہ تھا، پیغمبر کی جان کو خطرہ تھا، ہر کوئی دشمن تھا. پیغمبر کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تھیں. 3-4 طریقے کی سازش تو میں بتا رہا ہوں، سیاسی پولیٹیکل لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے، اس کے بعد سائیکولوجک حساب سے. تو پیغمبر پہ ہر طرح سے جو جنگ لوگ کر رہے تھے. کبھی پریشان کرنا مجنون کہہ کے، کبھی جو ہے کچھ سیاست کرنا کہ تم جو ہے جو کہو ہم دیں گے لیکن تم جو ہے اپنے اسلام کی تبلیغ نہ کرو. تو اس دور میں خطرہ بہت تھا. تو جناب ابو طالب پیغمبر کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے. ایک دن کیا ہوا، جناب پیغمبر دکھائی نہیں دیے. تو جناب ابو طالب نے، اب دیکھیے معرفت نبوت کیا ہوتی ہے، جناب ابو طالب نے سارے غلاموں کو جمع کیا، سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا اپنی اپنی تلواریں لے کے آؤ اور ابو سفیان کے پاس جاؤ، اگر میں دو نکالوں تو تلوار نکال کے سب کو ختم کر دینا. اب یہ جناب پیغمبر کو ڈھونڈنے چلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھا ہے، غار حرا میں ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز پڑھا رہا ہے. پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھا رہے تھے. اب عزیزوں ایک صاحب اور بھی پیچھے پیچھے تھے، انہوں نے کہا علی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا. اب دنیا علی کو پہلے مسلمان نہ مانے، اما جو علی رسول کو پہلے سے رسول مانتا ہو. اچھا دوسری بات یہ کہتا ہوں، دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے درجے پاتے ہیں. تو جس ابو طالب نے علی کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھے، تو وہ ابو طالب خود کیسے قابل ہو سکتا ہے؟ تو ایک دلیل یہ ہو گئی صلوات محمد والے محمد. نے پیغمبر کو ساتھ لیا. آنے کے بعد ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا مل نہیں رہا تھا، اگر آج نہیں ملتا تم لوگ کے خیر نہیں تھی. اس کے بعد تیسری دلیل سنیے. جب پیغمبر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو تو جناب ابو طالب نے اپنے ساتھ ان کو شام کے سفر پہ لے کے گئے. اور جب شام کے سفر پہ لے کے گئے ہیں تو ایک مقام پہ جو ہے ایک راہب کا جو ہے بحیرہ پڑا، بحیرہ راہب چرچ پڑا. اس راہب نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ جو بچہ آپ کے ساتھ میں ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. میں نے دیکھا جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا جب یہ چلتا ہے تو پرندے اس کے ساتھ میں چلتے ہیں. میں نے دیکھا جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا جب یہ چلتا ہے تو ہر طرف سے ذکر اور تسبیح کی صدائیں بلند ہوتی ہے. میں نے انجیل میں اس کی خاصیت پڑھی تھی کہ یہ ہو نہ ہو یہ آخری نبی ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کو ساتھ میں رکھنا، اس کے اوپر کچھ آج نہ آنے دینا. ہو سکتا ہے یہ آخری نبی ہو. عجیب مسلمان ہے، ایک بحیرہ راہب دیکھے اور پیغمبر کو پہچان لے اور پیغمبر کے بارے میں بتانا شروع کرے. لیکن جس ابو طالب نے پیغمبر کو بچپن سے پالا ہو، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے؟ یہ تیسری دلیل ہو گئی جناب ابو طالب کے ایمان کی. چوتھی دلیل سنیے. جب شام میں تجارت ہونے لگی تو جناب خدیجہ کو تجارت پیغمبر کی اتنی پسند آئی کہ جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ بھیجا
اب جب رشتہ آیا ہے تو پیغمبر نے جب معلوم ہوا تو پیغمبر نے کہا میرے چچا ابو طالب سے پوچھیے. رسالت اگر کسی کو اس قابل سمجھ رہی ہے، رسالت اگر کسی کو اس قابل سمجھ رہی ہے کہ اپنے رشتے کی اجازت لی جائے، اس کو کہتے ہیں ابو طالب. سمجھو، اس کو کہتے ہیں ابو طالب. تو جناب ابو طالب سے پوچھا گیا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کچھ واسطوں کے بعد سے یہ ہمارے خاندان سے مل جاتا ہے ان کا واسطہ، اور آپ کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے. نہ جانے جناب ابو طالب نے کس زبان سے کہا اچھا رشتہ ہے. یہ واحد رشتہ تھا پیغمبر کا جو اچھا ملا. اس کے بعد سے جتنے رشتے آئے اس جیسے رشتے نہیں تھے. اب اس کے بعد جب وقت ہوتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں چچا جان. بہت توجہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ دلیل ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جب بات ہوتی ہے، جب نکاح کا وقت آتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں چچا جان میرا نکاح آپ کو پڑھنا ہے. اب تاریخ ہوتی ہے جب نکاح اور شادی کا وقت آتا ہے تو جناب ابو طالب امامہ پہنتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے میں سب سے پہلے خطبہ پڑھنا چاہوں گا. اور جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نہ اس وقت تک قرآن آیا تھا، نہ نبی بنے تھے، نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. جناب ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین کہا. مجھے نہیں معلوم کہ جناب ابو طالب نے قرآن دیکھ لیا تھا یا اللہ کو جناب ابو طالب کا یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی. اللہ نے جناب ابو طالب کے اس کلمے کو آیت بنا دی. جب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، دیکھیے جناب ابو طالب علم الغیب کے مالک تھے. جب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہیں ابو طالب عبداللہ کا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہر طرح سے پاک ہے، اور اس نے جو ہے جیسی ولادت ہوئی اس نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کا نام لیا. تو جناب ابو علامہ امینی اپنی کتاب القدیر میں لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کہا اچھا سنو میں تمہیں ایک ایسے بیٹے کی ہی بشارت دیتا ہوں جو انہی کے جیسا ہوگا. یہ جناب ابو طالب کا علم تھا. اب دیکھو اس کے بعد کی دلیل سنیے. جناب ابو طالب کہاں پہ ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. ذوالعشیرہ ہونے لگی، قرآن کا حکم آیا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی والوں کو ڈرائیے، اپنے قریبی والوں کو اپنی ہدایت پہنچائیے. تو پیغمبر نے جناب ابو طالب سے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں کی دعوت کرنی ہے. تو کہا بھتیجے بسم اللہ. جناب ابو طالب نے انتظامات کرائے، مولا کائنات کو بھیجا، سارے لوگ آئے. اب جو کھانا تھا وہ بہت تھوڑا سا تھا. تو جب ابو لہب آیا ہے اور آنے کے بعد جب اس نے کھانا دیکھا تو کہا ابو طالب تم اقران میں ہماری دعوت کرنا چاہتے ہو؟ ہم تو پورے بکرے کھانے والے، اما ہو بھی کیوں نہ کھانے والے، پورا باغ فلک کھا گئے، بکرا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جناب ابو طالب سے ابو لہب نے کہا ابو طالب تمہارے بے عزتی کرا رہے ہو، کہیں اقران میں ہم لوگ کھائیں گے پورا بکرا کھانے والے. تو ایک مطلب کہتے ہیں تم بسم اللہ کرو. ادھر پیغمبر نے اپنا ہاتھ مت کیا، پیغمبر کی برکت سے وہ کھانا سب نے سیراب ہو کے کھایا، لیکن پھر بھی کھانا بچ گیا. اب جناب اب پیغمبر جو ہے کچھ بولنا چاہتے ہیں. ابو لہب کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ دیکھو تم نے ابھی دیکھا انہوں نے تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کر دیا. کہا یہ جادوگر ہے، ان کی بات میں مت آنا. دوست سے بھی کیا ہوا، پورا سب کو بلایا. یہ سیم واقعہ ہو گیا. لاسٹ میں جب پیغمبر اٹھنا چاہتے ہیں تو ابو لہب کھڑا ہو کے سب کو بہکا دیتا ہے. 2 دن تک جب یہ ماجرا ہوا، اب تیسرے دن جناب پیغمبر نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بولنے نہیں دیتا ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ رکو آج میں دیکھتا ہوں آپ کو کون پریشان کرتا ہے. اب کھانا ہوا، اب پیغمبر کھڑے ہوئے، ادھر ابو لہب کھڑا ہونا چاہتا ہے. ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو لہب کا قد چھوٹا تھا ایسے پکڑا کہا خاموش، آج پیغمبر جو بولیں گے سننا ہے. مجھے نہیں پتا ابو طالب پورے تھے، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. پھر میری نگاہیں درے خیبر میں گئی کہ یہ اس کا باپ ہے جس کو اسد اللہ الغالب کہتے ہیں. سلمان محمد والے. تو ایک مرتبہ جب مولا
گیا. جب پیغمبر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کو ایک مانو, نبی کو مانو, رسول کو مانو, اور اس کے بعد اپنا پورا پروسیس سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے ان تمام امور میں جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا, وہ میرا وزیر ہوگا, وہ میرا وزیر ہوگا. 3 مرتبہ اعلان کیا, تینوں مرتبہ مولا کائنات اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا میں جو ہے حاضر ہوں, میں آپ کی مدد کروں گا, میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا. اب یہ واقعہ ختم ہو گیا, ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں, اب یہ واقعہ ختم ہو گیا. اب ابو لہب جب جناب ابو طالب کے پاس سے جانے لگا تو اس نے 2 جملہ کا اسی میں جو ہے اعتراض کے جواب میں 2 جملہ کا, ابو طالب اب تک تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے, ابھی تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا. یعنی ابو لہب نے یہ بتا دیا تھا کہ ابو طالب اب تک رسول کی اطاعت کر رہے تھے, اب علی کی اطاعت کریں گے. یعنی ماجرا حل ہو چکا تھا کہ ابو لہب نے بتا دیا یہ کہہ کے کہ جو خلافت کا مسئلہ تھا وہ دعوت ذوالعشیرہ میں طے ہو گیا تھا. ایک صلوات محمد والے محمد. یہ جناب ابو طالب کے کچھ اعتراض کے جوابات ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے. اب یہ دیکھیں نا کہ پیغمبر جس گھر میں پلے ہوں پڑے ہوں, وہ پیغمبر جو سب کو مسلمان بنانے آیا ہو, کیا وہ کسی کافر کے گھر میں رہ سکتا ہے؟ جس نے شریعت سکھائی ہو کہ کافر کے ہاتھ کا کھانا غلط ہے, کیا وہ کسی کافر کے گھر کھا سکتا ہے؟ بہت ساری دلیل ہیں. ابو طالب مومن قریش کتاب ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور عزیزوں یہی وجہ تھی. جب جملہ دیکھیے کربلا کے میدان میں اپنی منزل پہ آ گیا, جب یہ بکس کس کا تھا؟ جناب ابو طالب کا بکس تھا. جناب ابو طالب کا بکس ایک خاندانی, آپ کوئی تاریخ پڑھے گا پتہ چلے گا کہ جناب ابو طالب کو جو کافر ٹھہرایا جاتا ہے نا, وہ صرف دشمنی میں ٹھہرایا جاتا ہے, اور وہ دشمنی تھی مولا کائنات سے. کربلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, میرا کیا قصور ہے, تو ایک جملہ کہا تھا, بغضاً لأبیک, ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اشوق اللہ. 7 محرم ہے, آپ نے بہت مصائب سنے, جناب قاسم کے مصائب سنے ہیں نا آپ نے. کون قاسم؟ بس ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. وہ قاسم وہ ہے جس نے اپنے باپ کے لاشے پہ تیر دیکھے تھے. امام حسن کا لاشا تیروں پہ معلق تھا, لیکن وہی قاسم جو ہے اب پامال ہو گیا ہے. اصل اشرکم اللہ. آپ نے جناب قاسم کے مسائل سنے, اور ابھی تابوت کی زیارت کریں گے, لیکن جناب قاسم کے ساتھ ساتھ امام حسن کے ایک اور بیٹے تھے کربلا کے میدان میں, جن کا مسائل بہت کم پڑھا جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کے بھائی عبداللہ بن حسن. یہ عبداللہ بن حسن کون تھے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب سب لوگ شہید ہو گیا ہے, عباس شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, اول محمد شہید ہو گئے, بعض مقادیر نے لکھا علی اصغر کی بھی شہادت ہو چکی ہے. تو ایک مرتبہ جب حسین وقت آخر آتے ہیں نا, رخصت کرنے کے بعد جب حسین جنگ کرتے ہیں نا, تو جنگ کرتے کرتے کبھی میسرہ جاتے ہیں, کبھی میمنہ جاتے ہیں. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ تھکتے ہیں تو حسین, تاریخ کہتی ہے خیام کے نزدیک حسین بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا سا آرام کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک شکی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور وہ امام وار کرنا چاہتا ہے. ادھر سے ایک کم سن بچہ عبداللہ بن حسن ارے جاتا ہے. زینب روکتی ہے, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میرے چچا پہ حملہ ہو رہا ہے, مجھے جانے دیجئے. ارے میرا بھیا علی بھی مارا گیا. ادھر عبداللہ بن حسن جاتے ہیں, اب جیسے امام کے پاس پہنچتے ہیں, اس شکی نے ایسا وار کیا کہ جناب عبداللہ بن حسن نے اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھ کو بڑھایا. ارے دونوں ہاتھ عبداللہ بن حسن کے کٹ گئے. اس کے بعد جو ہے ظالم نے ایسا وار کیا, ارے حسین کی آغوش میں عبداللہ بن حسن نے دم توڑ دیا. امام نے فرمایا عبداللہ بن حسن تمہیں شہادت سیعلم الذین ظلموا ایہم الکلم انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضاء تسلیم لامر حکمات میں حسن.